10 عورتوں پر روزہ رکھنا جائز نہیں۔ 10 عورتیں کسی بھی حال میں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں۔ اگر ان میں سے کسی عورت نے روزہ رکھ لیا تو یاد رکھیں ایسی عورت کا روزہ کبھی نہیں ہوگا۔ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی روحانی تربیت، باطنی پاکیزگی اور عملی اصلاح کے لیے فرض قرار دیا۔ روزے کی فرضیت کا واضح حکم قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی ان آیات میں نازل ہوا جن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم امت کی بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کوئی نیا حکم نہیں بلکہ سابقہ امتوں میں بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود رہا، تاہم امت محمدیہ کے لیے رمضان المبارک کے روزے باقاعدہ اور مکمل شریعت کے ساتھ ہجرت کے دوسرے سال فرض کیے گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لا چکے تھے اور اسلامی معاشرہ اپنی بنیادیں مضبوط کر رہا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس عظیم عبادت کا حکم نازل فرمایا تاکہ ایمان والوں کے اندر صبر، تقوی، ضبط نفس اور اللہ کی یاد کو راسخ کیا جا سکے۔ ابتدا میں روزے کے احکام میں کچھ تدریج تھی، یعنی اگر کوئی شخص افطار کے بعد سو جاتا تو پھر سحری تک کھانے پینے کی اجازت نہ ہوتی تھی، مگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آسانی عطا فرمائی اور رات بھر کھانے پینے اور ازدواجی تعلق کی اجازت دے دی یہاں تک کہ فجر صادق طلوع ہو جائے۔ اس طرح شریعت نے امت پر آسانی کو مقدم رکھا۔ روزے کی فرضیت دراصل بندے اور رب کے درمیان ایک خاص تعلق کو مضبوط کرتی ہے، کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے جو بظاہر چھپی ہوئی ہے۔ انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے مگر اس کا اصل مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس فرمان سے روزے کی عظمت اور اس کا خصوصی مقام واضح ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو صحابہ کرام نے بے مثال شوق اور اطاعت کے ساتھ اس حکم کو قبول کیا۔ گرمی کی شدت ہو یا مشقت کا عالم، وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے رکھتے تھے۔ روزے کی ابتدا دراصل ایک نئی روحانی تحریک کا آغاز تھا جس نے اسلامی معاشرے کو باطن کی اصلاح کی طرف متوجہ کیا۔ اس سے پہلے نماز، زکوٰۃ اور دیگر احکام نازل ہو چکے تھے، مگر روزے نے انسان کے اندرونی جذبات اور خواہشات کو قابو میں رکھنے کی تربیت دی۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ یہ آنکھ، کان، زبان اور دل کو بے گناہ سے بچانے کا عملی درس دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ اور برے عمل کو نہیں چھوڑتا، اللہ اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی روح اخلاقی پاکیزگی ہے۔ روزے کی ابتدا نے مسلمانوں کو یہ شعور دیا کہ وہ صرف جسمانی عبادت نہ کریں بلکہ اپنی نیتوں اور ارادوں کو بھی خالص کریں۔ رمضان المبارک کو اس عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا اور یہی مہینہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ چنانچہ روزے کی فرضیت ایک عظیم الہی منصوبہ ہے جس کا مقصد انسان کو حیوانی خواہشات سے بلند کر کے ملائکہ کی صفات کے قریب کرنا ہے۔ جب بندہ سحری کے وقت اٹھتا ہے اور فجر سے پہلے کھانا پینا ترک کر دیتا ہے تو وہ دراصل اپنے رب کے حکم پر لبیک کہتا ہے، اور جب غروب آفتاب کے وقت افطار کرتا ہے تو اس کے دل میں شکر اور اطاعت کا جذبہ موزن ہوتا ہے۔ یوں روزے کی ابتدا نے مسلمانوں کی زندگیوں میں نظم و ضبط کا، عبادت کا شوق اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس پیدا کیا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے کہ ہر سال رمضان آتا ہے اور ایمان والوں کو تقویٰ کی نئی منزلوں کی طرف بلاتا ہے۔ مدینہ منورہ کی گرم دوپہر تھی، سورج کی تپش زمین کو جلا رہی تھی، مگر ایک نوجوان صحابی خاموشی سے کھجوروں کے باغ میں کام کر رہے تھے۔ پسینہ ان کے ماتھے سے بہہ رہا تھا اور ہونٹ خشک تھے، مگر چہرے پر اطمینان تھا۔ کسی نے آ کر عرض کیا کہ آپ چاہیں تو کچھ دیر سائے میں بیٹھ جائیں، آپ کمزور دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ مسکرا کر فرمانے لگے کہ میں کمزور نہیں ہوں بلکہ آج تو میں اپنے رب کے زیادہ قریب ہوں کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ یہ جملہ دراصل روزے کی اصل حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ یہ روزہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ
نرم اور روح کو روشن کرنے کا ذریعہ۔ جب بندہ سارا دن کھانے پینے سے روکا رہتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں اور اصل زندگی اللہ کی ذات ہے۔ اسی احساس سے دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے اور انسان تکبر چھوڑ دیتا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ رکھنے والوں کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ آپ نے فرمایا، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ افطار کی خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ بندے نے اللہ کا حکم پورا کیا، اور ملاقات کی خوشی اس لیے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خود اس کے صبر کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو صبر سکھاتا ہے۔ جب پیاس لگتی ہے اور پانی سامنے موجود ہوتا ہے مگر بندہ ہاتھ نہیں بڑھاتا تو دراصل وہ اپنے نفس کو قابو کرنا سیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہی ضبط نفس بعد میں اسے گناہوں سے بھی بچاتا ہے۔ روزہ دل میں ہمدردی پیدا کرتا ہے، کیونکہ جو شخص خود بھوک پیاس محسوس کرتا ہے وہ غریب کی بھوک کو بہتر سمجھتا ہے۔ اس لیے رمضان میں صدقہ اور خیرات بڑھ جاتی ہیں۔ روزے کا اجر و ثواب اتنا عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے اور فرمایا کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ یہ اعلان اس عبادت کی شان کو بلند کر دیتا ہے۔ ایک اور صحابی کا واقعہ ملتا ہے کہ سخت گرمی میں وہ سفر میں تھے اور روزے سے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ رخصت لے سکتے ہیں، مگر انہوں نے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں میرا نام روزہ داروں میں لکھا جائے۔ یہ شوق دراصل اجر کی امید سے پیدا ہوتا ہے۔ روزہ انسان کے دل سے گناہوں کے میل کو دھوتا ہے، زبان کو جھوٹ سے اور آنکھ کو برائی سے بچانے کی تربیت دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں برا کلام سن لے تو اسے چاہیے کہ کہہ دے میں روزے سے ہوں۔ یہ الفاظ دراصل اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے ہیں کہ میں ایک مقدس عبادت میں ہوں۔ روزے کے طبی فائدے بھی ہیں کہ معدہ آرام پاتا ہے اور جسم کو توازن ملتا ہے، مگر اصل فائدہ روح کا سکون ہے۔ رمضان کی راتوں میں جب بندہ دعا کرتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہی کیفیت روزے کا اصل انعام ہے۔ روزہ انسان کے اندر شکر کا جذبہ بڑھاتا ہے، کیونکہ جب شام کو ایک گھونٹ پانی ملتا ہے تو وہ بھی نعمت محسوس ہوتی ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل طاقت کھانے میں نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام روزے کو بوجھ نہیں بلکہ نعمت سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک روزہ دل کی صفائی اور جنت کا راستہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ یہ بشارت سن کر صحابہ کے دل خوشی سے بھر جاتے تھے اور وہ شوق سے روزے رکھتے تھے۔ یوں روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ نفس کو جھکاتی ہے اور روح کو اٹھاتی ہے۔ یہ انسان کو گناہوں سے دور اور رحمت کے قریب کرتی ہے، اور یہی اس کا سب سے بڑا اجر اور سب سے بڑی کامیابی ہے۔ مدینہ منورہ کی ایک پرسکون شام تھی۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور گلیوں میں افطار کی تیاری کا ہلکا سا شور سنائی دے رہا تھا۔ اسی وقت ایک گھر ایسا بھی تھا جہاں چولہا ٹھنڈا تھا اور برتن خالی پڑے تھے۔ وہ گھر تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ دونوں روزے سے تھے، مگر گھر میں افطار کے لیے صرف چند جو کی روٹیاں موجود تھیں جو بڑی محبت سے تیار کی گئی تھیں۔ دن بھر کی بھوک اور مشقت کے بعد جب افطار کا وقت قریب آیا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر ایک مسکین کھڑا تھا اور اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں اور کئی دن سے کچھ کھایا نہیں۔ گھر کے اندر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، مگر فوراً اللہ کی رضا کو ترجیح دی گئی اور ساری روٹیاں اس محتاج کو دے دی گئیں۔ اس رات دونوں نے پانی سے روزہ افطار کیا، مگر دل مطمئن تھا کہ انہوں نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے۔ اگلے دن بھی وہ روزے سے تھے۔ پھر شام ہوئی اور دوبارہ چند روٹیاں تیار ہوئیں۔ ابھی افطار کا وقت قریب ہی تھا کہ دروازے پر ایک یتیم نے صدا دی۔ اس کی آواز میں کمزوری تھی اور آنکھوں میں امید۔ ایک بار پھر وہی منظر دہرایا گیا اور سارا کھانا اس یتیم کو دے دیا گیا۔ خود پانی سے افطار کیا مگر شکر ادا کرتے رہے۔ تیسرے دن بھی یہی ہوا اور اس بار ایک قیدی دروازے پر آیا اور فریاد کی کہ میں بھوکا ہوں۔ پھر وہی احسار، وہی قربانی اور وہی خاموش مسکراہٹ۔ 3 دن مسلسل بھوکے رہ کر بھی انہوں نے اپنی خواہش کو دبایا اور اللہ کی رضا کو مقدم رکھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کی اس بے مثال قربانی پر قرآن کی آیات نازل ہوئیں جن میں ان کی تعریف کی گئی کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ یہ واقعہ روزے کی اصل روح کو بیان کرتا ہے
کہ روزہ صرف اپنے پیٹ کو خالی رکھنے کا نام نہیں بلکہ دل کو سخاوت سے بھر دینے کا نام ہے۔ روزہ انسان کو اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دے۔ یہی وہ طاقت ہے جو ایمان سے پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان سارا دن بھوکا رہتا ہے اور پھر بھی دوسروں کو کھانا کھلا دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یقین اللہ کی ذات پر کامل ہے۔ یہ واقعہ سن کر دل کانپ اٹھتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ رمضان کی ایک بابرکت صبح کا تصور کریں جب ایک ماں سحری کے وقت سب سے پہلے بیدار ہوتی ہے، گھر کے افراد کو جگاتی ہے، کھانے کا انتظام کرتی ہے، بچوں کو پیار سے اٹھاتی ہے اور سب کو روزے کی نیت کی یاد دہانی کرواتی ہے۔ خود وہ روزے سے ہوتی ہے مگر اس کی توجہ صرف اپنی ذات پر نہیں بلکہ پورے گھر پر ہوتی ہے۔ یہی عورت کا روزہ ہے جو عبادت بھی ہے اور خدمت بھی۔ اسلام نے خواتین کو روزے کی فرضیت میں مردوں کو برابر رکھا ہے۔ جو حکم مرد کے لیے ہے وہی حکم عورت کے لیے ہے۔ اگر وہ عاقل، بالغ اور صحت مند ہو تو اس پر بھی رمضان کے روزے فرض ہیں۔ البتہ شریعت نے عورت کی فطری حالتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آسانی بھی عطا فرمائی ہے۔ ایام مخصوصہ اور نفاس کے دوران عورت کو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے اور بعد میں ان دنوں کی قضا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام عورت پر بوجھ نہیں ڈالتا بلکہ اس کی جسمانی کیفیت کا خیال رکھتا ہے۔ خواتین کا روزہ صرف بھوک اور پیاس تک محدود نہیں بلکہ وہ صبر، برداشت اور ذمہ داری کا عملی نمونہ بھی ہوتا ہے۔ ایک ماں درد کی حالت میں بھی بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہے، گھر کے کام انجام دیتی ہے اور پھر بھی اس کے لبوں پر شکوہ نہیں ہوتا۔ اس کا ہر لمحہ عبادت میں شمار ہوتا ہے اگر نیت خالص ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ اس بشارت سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا روزہ اس کی نجات اور بلندی کا ذریعہ ہے۔ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے کی حالت میں اپنی زبان کی حفاظت کریں، غیبت، شکایت اور فضول باتوں سے بچیں کیونکہ روزے کی خوبصورتی اخلاق سے بڑھتی ہے۔ اگر عورت گھر میں افطاری تیار کر رہی ہے اور نیت کرے کہ میں یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں تو اس کا یہ عمل بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ بچوں کو روزے کی اہمیت سمجھائے اور انہیں نماز اور قرآن کی طرف راغب کرے تو اس کا اجر دوگنا ہو جاتا ہے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کے لیے بھی شریعت نے رعایت رکھی ہے کہ اگر انہیں اپنی یا بچے کی صحت کا اندیشہ ہو تو وہ بعد میں روزوں کی قضا کر سکتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دین آسانی کا نام ہے۔ خواتین کا روزہ معاشرے کی اصلاح میں بھی کردار ادا کرتا ہے کیونکہ ماں ہی وہ پہلی درسگاہ ہے جہاں بچے عبادت سیکھتے ہیں۔ اگر ماں روزے کو شوق اور محبت سے ادا کرے گی تو بچے بھی اسی جذبے کے ساتھ اسے اپنائیں گے۔ عورت کا صبر اور اس کی دعا گھر کے ماحول کو بدل سکتی ہے۔ افطار کے وقت اس کی مانگی ہوئی دعا رد نہیں کی جاتی کیونکہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو صرف رسم نہ بنائیں بلکہ اسے دل کی گہرائی سے ادا کریں، اپنی نیت کو درست رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اور دعا کا اہتمام کریں اور اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ یوں ان کا روزہ نہ صرف ان کی اپنی مغفرت کا ذریعہ بنے گا بلکہ پورے گھر کے لیے رحمت کا سبب بن جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ایک عورت اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتی ہے تو اس کی خاموش عبادت عرش تک پہنچتی ہے اور اس کا اجر اللہ کے ہاں مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ الفاظ دراصل روزے کی روح سے ہیں۔ خواتین جب اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتی ہیں تو وہ صرف اپنے نفس کو قابو نہیں کرتی بلکہ اپنے دل کو بھی وسیع کر لیتی ہیں۔ ان کی دعائیں گھر کی فضا بدل دیتی ہیں، ان کا صبر بچوں کے لیے مثال بن جاتا ہے اور ان کی عبادت آنے والی نسلوں کو دین سے جوڑ دیتی ہے۔ سوچئے وہ ماں جو سارا دن بھوکی پیاسی رہ کر بھی بچوں کے لیے افطار تیار کرتی ہیں اور پھر سب کے بعد سکون سے بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، اس کے ہر لمحے کا اجر کتنا عظیم ہوگا۔ یہی خواتین اسلام کی اصل طاقت تھیں اور ہیں۔ ان کے روزے سے انہیں روحانی بلندی عطا کی اور ان کے کردار نے تاریخ کو روشن کر دیا۔ یہ واقعات ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم بھی اپنے روزوں کو صرف بھوک تک محدود نہ رکھیں بلکہ انہیں محبت، قربانی اور اخلاص سے بھر دیں تاکہ ہمارا نام بھی ان لوگوں میں لکھا جائے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ اسلام آسانی کا دین ہے اور روزہ اگرچہ فرض عبادت ہے مگر ہر حال میں ہر ایک پر لازم نہیں کیا گیا۔ شریعت نے عورت کی جسمانی اور نفسیاتی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے بعض حالات میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے بلکہ بعض صورتوں میں روزہ رکھنا جائز ہی نہیں رہتا۔ پہلی وہ خاتون ہے جو ایام مخصوصہ میں ہو، اس حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں کیونکہ یہ طبی کیفیت ہے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کو حکم تھا کہ وہ ان دنوں کے روزے بعد میں قضا کریں۔ دوسری وہ خاتون ہے جو نفاس یعنی ولادت کے بعد خون کے دنوں میں ہو، اس عرصے میں بھی روزہ رکھنا منع ہے کیونکہ جسم کمزور ہوتا ہے اور شریعت نے اس پر آسانی رکھی ہے۔ تیسری وہ حاملہ خاتون جسے اپنے بچے کی جان یا اپنی صحت کا شدید اندیشہ ہو، اگر روزہ نقصان کا سبب بنے تو اس پر روزہ رکھنا درست نہیں کیونکہ اسلام جان کی حفاظت کو مقدم رکھتا ہے۔ چوتھی وہ دودھ پلانے والی ماں جسے خطرہ ہو کہ روزے سے دودھ کم ہو جائے گا اور بچہ متاثر ہوگا، ایسی صورت میں اسے اجازت ہے کہ وہ بعد میں قضا کرے۔ پانچویں وہ خاتون جو شدید بیماری میں مبتلا ہو اور ڈاکٹر یا تجربہ بتائے کہ روزہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس پر روزہ رکھنا جائز نہیں کیونکہ شریعت ضرر کو پسند نہیں کرتی۔ چھٹی وہ خاتون جو ایسی کمزوری کا شکار ہو جو کھڑے ہونے یا روزمرہ کام کرنے کی طاقت بھی نہ باقی رہے اور روزہ اس کے لیے ناقابل برداشت مشقت بن جائے، ایسی صورت میں بھی اسے رخصت ہے۔ ساتویں وہ بوڑھی خاتون جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت کھو چکی ہو اور امید نہ ہو کہ آئندہ رکھ سکے گی، اس پر روزہ فرض نہیں رہتا بلکہ وہ فدیہ دے سکتی ہے۔ آٹھویں وہ خاتون جو ذہنی توازن کھو بیٹھی ہو یا پاگل پن کی کیفیت میں ہو، ایسی عورت پر بھی روزہ فرض ہی نہیں کیونکہ شریعت عقل والے پر حکم لگاتی ہے۔ نویں وہ نابالغ بچی جس پر ابھی بلوغت نہیں آئی، اس پر روزہ فرض نہیں، اگرچہ تربیت کے لیے رکھا جا سکتا ہے مگر شرعی فرضیت نہیں۔ دسویں وہ خاتون جو سفر میں ہو اور سفر کی مشقت برداشت کرنا مشکل ہو، اسے اجازت ہے کہ وہ رخصت چھوڑ کر بعد میں قضا کر لے کیونکہ قرآن میں مسافر کو رخصت دی گئی ہے۔ ان تمام صورتوں سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام عورت کی کمزوری یا مجبوری کو نظر انداز نہیں کرتا بلکہ اسے عزت اور سہولت دیتا ہے۔ یہاں مقصد عبادت کو بوجھ بنانا نہیں بلکہ بندے کو اللہ کے قریب کرنا ہے۔ اگر کسی حالت میں روزہ نقصان کا سبب بنے تو اسے ترک کرنا ہی اطاعت بن جاتا ہے کیونکہ اصل حکم اللہ کی رضا ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی کیفیت کو سمجھیں اور شریعت کی دی ہوئی رخصت کو گناہ نہ سمجھیں بلکہ رخصت جانیں کیونکہ دین سختی نہیں بلکہ توازن اور حکمت کا نام ہے۔ اللہ ہمیں روزے کو اس کی صحیح روح کے ساتھ سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق دے، ہمیں صبر، تقوی اور اخلاص کے ساتھ یہ عبادت کا مکمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اپنے روزوں کو گناہوں سے بچانے، دل کی اصلاح کرنے، اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔